بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 2 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں کاپر ہیڈ، مصنف ظہیر احمد، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 2، صفحہ نمبر 27۔ چیف کا حکم ہے کہ تمام ممبران 1 گھنٹے میں دانش منزل کے میٹنگ روم میں پہنچ جائیں۔ انہوں نے کسی مشن کے سلسلے میں ہمیں بریفنگ دینی ہے۔ جولیا نے کہا، اوہ کیا مشن ہے اور کہاں جانا ہے ہمیں؟ صفدر نے چونک کر اسی انداز میں جولیا سے پوچھا جس انداز میں جولیا نے چیف سے پوچھا تھا۔ چیف نے مجھے ابھی مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ میٹنگ روم میں ہمیں ایک ساتھ مشن کے سلسلے میں بریف کریں گے۔ جولیا نے جواب دیا، ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا۔ صفدر نے کہا، تم کیپٹن شکیل اور تنویر کو بھی کال کر کے انہیں چیف کا پیغام پہنچا دو۔ صدیقی کو میں خود کال کر لوں گی، وہ اپنے ساتھ اپنے باقی ساتھیوں کو بھی لیتا آئے گا۔ جولیا نے کہا، ٹھیک ہے میں کیپٹن شکیل اور تنویر سے کہہ دیتا ہوں۔ اور صفدر نے کہا۔ پھر جولیا نے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اور صدیقی کو کال کرنے میں مصروف ہو گئی۔ رابطہ ملنے پر اس نے صدیقی کو چیف کا پیغام دیا اور اسے اپنے ساتھیوں سمیت دانش منزل کے میٹنگ روم میں پہنچنے کی ہدایت دی، اور پھر اس نے ریسیور کیڈریڈر پر رکھ دیا۔ اب عمران رہ گیا ہے، اسے میں کیا پیغام دوں؟ کیا وہ میری بات سنے گا؟ جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور عمران کے فلیٹ کے نمبر پریس کرنے لگی۔ السلام علیکم، صبح صبح کس کی انگلیوں میں خارش ہوئی ہے؟ جناب، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سلیمان ان دنوں اپنے آبائی گاؤں سردار پور گیا ہوا ہے۔ اس کے 2 سال تک واپس آنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس سے قرض وصول کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو لمبا انتظار کرنا ہوگا، اور اگر آپ عمران سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ عمران اس وقت کوکاف کی پریوں کے جھرمٹ میں ان کے رنگین پروں کے نیچے محو خواب ہے۔ اس سے بات کرنے کے لیے آپ کو براہ راست کوکاف رابطہ کرنا پڑے گا، اور اگر شاہ جنات نے اجازت دے دی تو آپ کی اس سے بات ہو جائے گی، ورنہ آپ کو عمران کے کوکاف سے واپس آنے کا انتظار کرنا پڑے گا، جس کا میں آپ کو کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتا۔ رابطہ ملتے ہی عمران کی میرٹھ کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی آواز سنائی دینے لگی، جو نان اسٹاپ بولنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ نیند کے عام میں بول رہا ہو۔ جولیا بول رہی ہوں، نانسینس۔ جولیا نے عمران کی احمقانہ باتیں سن کر بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ نانسینس جولیا؟ سوری، یہاں کوئی نانسینس جولیا نہیں رہتی۔ اگر یہ کسی چڑیل یا بھوتنی کا نام ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے چڑیلوں اور بھوتوں کی دنیا کا نمبر ملانا پڑے گا۔ یہ نمبر آپ کو بھوت بنگلے کے انچارج ایگزیکٹو سے مل جائے گا۔ عمران نے اسی انداز میں کہا اور ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر جولیا نے بے اختیار جبڑے پھینچ لیے۔ اس احمق کو سوائے احمقانہ باتیں کرنے کے اور آتا ہی کیا ہے؟ جولیا نے غرا کر کہا۔ ریسیور بدستور اس کے کان سے لگا ہوا تھا۔ اس نے ری ڈائل کا بٹن پریس کرنے کی بجائے ایک بار پھر عمران کے فلیٹ کے نمبر ملانے شروع کر دیے۔ یس، ڈائریکٹر جنرل آف سینٹرل انٹیلیجنس سر عبدالرحمان اسپیکنگ۔ اس بار رابطہ ملتے ہی سر عبدالرحمان کی باروب آواز سنائی دی، اور سر عبدالرحمان کی آواز سن کر جولیا بوکھلا گئی۔ اس نے سر عبدالرحمان کی بات کا جواب دینے کی بجائے ریسیور فوراً کریڈل پر رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے تو عمران کے فلیٹ کے نمبر ملائے تھے، پھر میرا رابطہ سر عبدالرحمان سے کیسے ہو گیا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحے فون کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور احتیاط کے ساتھ نمبر پریس کرنے لگی۔ اس بار دوسری طرف سے فوراً ریسیور اٹھا لیا گیا تھا۔ یس، ڈاکٹر غفیل اسپیشل سیکشن آف مینٹل ہاسپٹل۔ دوسری طرف سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، اور جولیا نے پھر ریسیور رکھ دیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نمبر کہیں ملا رہی ہوں اور مل کہیں اور رہا ہے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر عمران کے نمبر ملانے میں مصروف ہو گئی۔ چند لمحے دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، شمیم بیگم زوجہ قدوس خان آفریدی بول رہی ہوں۔ اگر آپ کو میرے بیوٹی پارلر میں ہیئر کٹنگ کرانی ہے
یا اپنی بیوٹی کے لیے بیوٹیفل ٹپس حاصل کرنی ہے تو براہ کرم آپ میرے سابقہ شوہر چاچا تمیز الدین سے رابطہ کریں. ان کی نئی نویلی دلہن آپ کو ایسے ایسے ٹپس بتائے گی جنہیں سن کر آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور اگر نہ ہوئے تو آپ براہ راست میرے پاس پہنچ جائیں. میں آپ کے 14 تو کیا سارے طبق روشن کر دوں گی. رابطہ ہوتے ہی ایک خاتون کی مسلسل بولتی ہوئی آواز سنائی دی تو جولیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. وہ سمجھ گئی تھی کہ بولنے والی کوئی عورت نہیں، عمران ہی ہے جو اس سے مسلسل آوازیں بدل بدل کر باتیں کر رہا تھا. اس نے جتنی بار بھی نمبر ملائے تھے ہر بار کوئی دوسرا ہی بولتا تھا، لیکن عورت کی آواز میں عمران نے جو باتیں کی تھی یہ سوائے عمران کے احمقانہ دماغ کے اختراق کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا مذاق ہے عمران؟ جولیا نے غرا کر کہا. عمران؟ کون عمران؟ اوہ، شاید آپ عمران سبزی والے کی بات کر رہی ہیں. معاف کیجیے گا، آج سبزی والا نہیں آیا. آپ کو آج باہر جا کر ہی اپنے اور محلے داروں کے لیے سبزی خریدنا پڑے گی. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو کسی سبزی والے سے میرے لیے بھی 2 کلو ٹینڈے، آدھا کلو بینگن اور 1.5 پاؤ آلو لیتے آئیے گا. اور ہاں، اسے جھونگے کے طور پر سبز دھنیا اور سبز مرچیں لانا نہ بھولنا. عورت نے کہا تو جولیا نے اس بار بڑے بھناتے ہوئے انداز میں خود ہی ریسیور کریڈل پر پٹک دیا. ہوں، مجھے اسے لینے کے لیے اس کے فلیٹ پر ہی جانا پڑے گا، ورنہ وہ آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا. جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا. چند لمحے وہ سوچتی رہی اور پھر وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی. کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کر فلیٹ سے نکل کر اپنی کار میں سوار ہو کر عمران کے فلیٹ کی جانب اڑتی جا رہی تھی. جولیا نے کار عمران کے فلیٹ کے باہر سڑک کے کنارے پر روکی اور پھر کار سے نکل کر تیز تیز چلتی ہوئی اس بلڈنگ کی جانب بڑھتی چلی گئی جہاں عمران رہتا تھا. سیڑھیاں چڑھ کر جولیا عمران کے فلیٹ کے دروازے پر پہنچی اور پھر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کیا. اندر تیز گھنٹی بج اٹھی. جولیا نے بٹن مسلسل دبا رکھا تھا، جیسے اس نے ارادہ کر لیا ہو کہ وہ اس وقت تک بٹن سے انگلی نہیں ہٹائے گی جب تک عمران دروازہ نہیں کھول دیتا. ارے ارے، خدا کی پناہ، کون ہے باہر جس کی انگلی کال بیل کے بٹن سے چپک گئی ہے؟ بس کرو، خدا کے لیے بس کرو. چنگاڑتی ہوئی گھنٹی کی آواز سن کر میرے کانوں کے پردے پھٹنا شروع ہو گئے ہیں. اندر سے عمران کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن جولیا نے بٹن سے انگلی نہ ہٹائی. ارے ارے، جل جائے گی، گھنٹی جل جائے گی. اگر یہ اسی طرح سے بجتی رہی تو گھنٹی کے ساتھ سارے فلیٹ میں آگ لگ جائے گی اور اس آگ میں بھی جل کر راکھ ہو جاؤں گا. میں آ رہا ہوں. عمران کی بھنڈائی ہوئی آواز سنائی دی اور جولیا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی. اسی لمحے اسے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر کٹاک پٹاک کی آوازوں کے ساتھ لاک اور دروازہ کھلتا چلا گیا. عمران نے بڑے غسیلے انداز میں دروازہ کھولا تھا، جیسے وہ دروازہ کھولتے ہی کال بیل بجانے والے کے منہ پر زوردار گھونسا رسید کر دے گا. اس نے گھونسا مارنے کے لیے پوز بنا لیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر دروازے پر کھڑی جولیا پر پڑی اس نے فوراً ہاتھ نیچے کر لیا. اس نے دانت نکالے اور پھر سنجیدہ ہو گیا اور پھر اس نے ایک بار دانت نکوس دیے. ارے جولیا، میرا مطلب ہے جولیا تم، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا. وہ جولیا کو ڈارلنگ کہتے کہتے رک گیا تھا. اس کے چہرے کے زاویے عجیب و غریب انداز میں بدل رہے تھے، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ جولیا سے کیا کہے اور کیا نہ کہے. وہ اس وقت تک سلیپنگ گاؤن میں تھا. یہ کیا حرکت ہے؟ جولیا نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا. حرکت؟ کون سی حرکت؟ میں نے کیا کیا ہے؟ عمران نے اسی طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا. ہٹو پیچھے، مجھے اندر آنے دو. جولیا نے منہ بنا کر کہا تو عمران فوراً پیچھے ہٹ گیا اور جولیا تیز تیز چلتی ہوئی اندر آ گئی. عمران نے پریشانی کے عالم میں دروازے سے سر نکال کر دائیں بائیں دیکھا، پھر وہاں کسی کو نہ پا کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور دروازہ بند کر دیا اور جولیا کے پیچھے چل پڑا. اس نے اپنا سلیپنگ گاؤن دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑ لیا تھا جیسے اسے خدشہ ہو کہ اس کا گاؤن کھل جائے گا. جولیا سٹنگ روم میں آ کر رک گئی اور مڑ کر عمران کی طرف دیکھنے لگی. اسے اپنی طرف مڑتے دیکھ کر عمران وہیں ٹھٹک گیا اور ایک بار پھر دانت نکوسنے لگا. تم فون پر آواز بدل بدل کر مجھے احمق بنانے کی کوشش کر رہے تھے، کیوں؟ جولیا نے اسے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. آواز بدل بدل کر؟ فون پر؟ کون سی آواز؟ میرا مطلب ہے کون سی آواز؟ کون سا فون؟ عمران نے اسی انداز میں کہا.
مجھے احمق مت بناؤ عمران، میں جانتی ہوں میں نے جتنی بار بھی تمہیں فون کیا تھا تم نے اتنی بار ہی مجھ سے آواز بدل بدل کر بات کی تھی، اور میں احمقوں کی طرح بار بار تمہارا نمبر ملاتی رہ گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری ان حرکتوں سے واقف نہیں ہوں؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن یہاں تو تمہارا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، میرے منہ سے بار بار ڈارلنگ کا آواز نکل رہا ہے۔ وہ اصل میں ابھی بھی سویا ہوا تھا اور میرے خواب میں ایک ڈریکولا صاحب آ گئے تھے۔ میں انہیں بار بار ڈر کے مارے ڈار صاحب کہہ رہا تھا۔ جاگنے کے بعد بھی اب تک زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ عمران نے بات بناتے ہوئے کہا، فضول باتیں مت کرو اور چلو تیار ہو جاؤ۔ جولیا نے منہ بنا کر کہا، تیار؟ کیا تم مجھے کہیں لے جانا چاہتی ہو؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، جولیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، لیکن میری جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ عمران نے اسی انداز میں کہا، پیسے؟ کیا مطلب؟ میں نے تم سے پیسے کب مانگے ہیں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ میرا مطلب ہے کہ وہ… عمران نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیا وہ؟ صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جولیا نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، تم مجھ سے وہ کرنا چاہتی ہو نا، اور مجھے کسی میرج کورٹ لے جانے کے لیے آئی ہو، لیکن میرج پیسوں سے ہوتی ہے اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ اگر کسی میرج کورٹ چلا جاؤں تو وہاں جا کر ہم دوسروں کی ہی میرج دیکھتے رہیں گے، اپنی نہیں، عمران نے کہا، اور جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ فضول باتیں مت کرو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی میرج کورٹ میں لے جانے نہیں آئی۔ جولیا نے سر جھٹک کر کہا، تو کیا کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں مجھے ناشتہ کرانے کے لیے لے جا رہی ہو؟ عمران نے خوش ہو کر کہا، نہیں۔ جولیا نے اسی انداز میں کہا، اوہ، تو پھر تم مجھے کہاں لے جانے آئی ہو؟ عمران نے اس بار بھی ڈرے ڈرے لہجے میں کہا، اور جولیا غرا کر رہ گئی۔ عمران جان بوجھ کر ڈار کے لفظ استعمال کر رہا تھا۔ میں تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے آئی ہوں، سمجھے؟ تم یا کچھ اور میں سمجھاؤں؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، جہنم میں تو کافی گرمی ہوگی، کہیں اور چلتے ہیں۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو جولیا نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم نے میرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں یہ بتاؤ؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، چلنا ہے، کیوں نہیں چلنا، میں نے کب انکار کیا ہے؟ تو پھر چلو اور کوئی ڈھنگ کا لباس پہن کر آؤ۔ جولیا نے کہا، اگر ڈھنگ کا لباس نہ ملے تو کیا کوئی بے ڈھنگا لباس پہن کر آ جاؤں، بنیان اور نیکر؟ عمران نے کہا۔ عمران، جولیا نے چیخ کر کہا تو عمران یوں بھڑک کر بھاگا جیسے جولیا کی چیختی آواز سن کر وہ ڈر گیا ہو۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتا ہوا گڑاب سے ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ ہو، نہ جانے یہ احمق کب سدھرے گا، جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور عمران جس حلیے میں کمرے سے باہر آیا اسے دیکھ کر جولیا بے اختیار اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ عمران نے آف وائٹ چکن شیروانی پہن رکھی تھی اور اس کے پیروں میں تلے والے جوتے تھے۔ یہی نہیں، اس نے سر پر باقاعدہ کلا باندھ رکھا تھا۔ اس کے پہلو میں سرخ رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت پٹکا بھی بندھا ہوا تھا اور اس نے منہ پر ریشمی رومال رکھا ہوا تھا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے نیا نویلا دولہا بن سنور کر آیا ہو۔ عمران منہ پر رومال رکھے بڑے شرمیلے انداز میں چلتا ہوا جولیا کے پاس آ گیا۔ عمران اس لباس میں واقعی بے حد جچ رہا تھا۔ اس کی وجاہت دیکھ کر جولیا دنگ رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عمران کو اس حلیے میں دیکھ کر جولیا مبہوت سی ہو کر رہ گئی، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ یہ کیا حلیہ بنا لیا ہے تم نے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس لباس میں کیا میں اچھا نہیں لگ رہا؟ دولہے ایسے ہی لباس تو پہنتے ہیں، اور انہوں نے منہ پر ایسے ہی رومال رکھا ہوتا ہے جیسے میں رکھ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ عمران پلیز، ہمیں چیف نے دانش منزل میں میٹنگ کے لیے بلایا ہے، ایسے احمقانہ لباس پہن کر وہاں جاؤ گے تو چیف کے ساتھ ممبر بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جولیا نے کہا، لو بھلا، شادی کے لباس میں دیکھ کر کوئی مذاق اڑاتا ہے؟ اگر چیف نے تمام ممبروں کو میٹنگ کے لیے بلایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے ہماری شادی کا خیال آ گیا ہو اور اس نے صفدر کی جگہ خود ہی خطبہ نکاح یاد کر لیا ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اس بات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چیف کی وجہ سے تنویر بھی ہماری راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر چیف نے ہمارا نکاح بڑھایا تو پھر تمہارے ساتھ ساتھ
میرے بھی بہت سے خرچ بڑھ جائیں گے، عمران نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا، اور جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ جاؤ اور جا کر ڈھنگ کا لباس پہن کر آؤ، اس حلیے میں تو تمہیں دانش منزل نہیں لے کر جاؤں گی۔ جولیا نے کہا، تو کیا تم مجھ سے سادہ لباس میں شادی کرنا چاہتی ہو؟ عمران نے پریشان ہو کر کہا، ہاں، سادگی نصف ایمان ہے۔ جولیا نے اسی انداز میں کہا، ہاں یہ تو ہے، نکاح بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں سادہ لباس پہن کر آتا ہوں، پھر دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ عمران نے کہا، پلیز اب کوئی ایسا لباس نہ پہن لینا کہ تمہیں ساتھ لے جانے ہی مشکل ہو جائے۔ جولیا نے کہا، بے فکر رہو، میں نکر اور بنیان پہن کر نہیں آؤں گا۔ عمران نے مسکرا کر کہا تو جولیا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ عمران ایک بار پھر کمرے میں گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لوٹ کر آیا تو جولیا نے یہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا کہ عمران واقعی جامے میں تھا۔ اس نے سلیٹی کلر کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی جاذبیت میں ہزاروں گنا اضافہ کر رہا تھا۔ گڈ شو، اب انسان لگ رہے ہو، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں پہلے جانور لگ رہا تھا؟ عمران نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، نہیں، اب چلو، دیر ہو رہی ہے، چیف نے ہمیں 1 گھنٹے کے اندر دانش منزل پہنچنے کا کہا تھا۔ جولیا نے کہا، یہ چیف کو بیٹھے بٹھائے کیا سوچتی ہے جو یکدم سب کو میٹنگ کی کال کر دیتا ہے، نہ اسے خود کو چین ہے اور نہ دوسروں کو چین لینے دیتا ہے۔ عمران نے منہ بنا کر کہا، چیف ہمیں کسی مشن کی بریفنگ دینا چاہتا ہے۔ جولیا نے جواب دیا، میں تو کہتا ہوں کہ چیف کو کسی مشن کی بریفنگ دینے کی بجائے ہمارا نکاح کرا دینا چاہیے تاکہ ہم جہاں بھی جائیں ایک ساتھ جائیں اور ہمارے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ عمران نے ایک بار پھر پٹری سے اترتے ہوئے کہا، فضول باتیں چھوڑو اور چلو اب، جولیا نے کہا اور پھر اس نے عمران کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ میری کار میں فیول نہیں ہے، عمران نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے منا کر کہا۔ میں تمہیں اپنی کار میں لے جاؤں گی، جولیا نے کہا، واپسی پر چھوڑ بھی دوں گی۔ ہاں، چھوڑ بھی دوں گی، جولیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اگر راستے میں مجھے بھوک لگی تو کیا تم مجھے ناشتہ کرا دو گی؟ قسم سے جب سے سلیمان گاؤں گیا ہے نہ مجھے ناشتہ ملتا ہے، نہ لنچ اور نہ ڈنر، یہاں تک کہ میں ایک کپ چائے کے لیے بھی ترستا رہتا ہوں۔ عمران نے اسی انداز میں کہا، کیا مطلب؟ کیا ابھی تک تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ جولیا نے چونک کر کہا، نہیں، تھوڑی دیر پہلے میں نے 4 پراٹھے، 3 انڈوں کا آملیٹ، جام کی 1 بوتل، 2 چائے کے چمچ، 2 چائے کے کپ اور ساتھ میں 2-4 سلائس کھائے تھے۔ سمجھ لو کہ میں نے ناشتے کی ریہرسل کی ہے، لیکن ابھی میرا ناشتہ باقی ہے اور میں کسی اللہ کے بندے کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے اور مجھے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے جا کر ناشتہ کرائے۔ اب یہ میری قسمت کے بندے کی بجائے اللہ نے بندی بھیج دی ہے۔ عمران نے کہا تو جولیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ ناشتہ کرانے کا تو میرے پاس وقت نہیں ہے، البتہ واپسی پر میں تمہیں کسی اچھے ریسٹورنٹ میں لے جا کر لنچ ضرور کرا دوں گی، جولیا نے کہا، اور عمران کے چہرے پر مسرت پھوٹ پڑی، جیسے جولیا نے اسے لنچ کرانے کا کہہ کر اس کے 7 پشتوں پر احسان کر دیا ہو۔ فلیٹ سے نکل کر وہ باہر آئے اور پھر کچھ ہی دیر میں ان کی کار دانش منزل کی جانب اڑی جا رہی تھی۔ راستے میں عمران نے جولیا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دانش منزل پہنچ کر جولیا اپنی کار پورچ میں لے کر گئی تو وہاں عمران کی کاریں کھڑی دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ سب عمران پہنچ چکے ہیں، جولیا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار سے نکل کر وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے میٹنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ میٹنگ روم میں سب عمران موجود تھے۔ جولیا کو عمران کے ساتھ آتے دیکھ کر تنویر کا منہ بن گیا، لیکن چونکہ وہاں سب موجود تھے اس لیے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کلاس اسٹینڈ اپ، عمران نے میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ استاد اور استانی کا تم میں سے کسی کو کوئی احترام نہیں؟ ہمارے احترام میں کھڑے ہونے کی بجائے تم سب دانت نکال رہے ہو۔ عمران نے قدرے ناراض لہجے میں کہا، آپ کا احترام تو ہمارے دلوں میں ہے، اگر یہ احترام ہمارے کھڑے ہونے سے بڑھتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بات بھی تم نے بیٹھے بیٹھے کہی ہے، کھڑے ہو کر کہتے تو مجھے پتہ چل جاتا کہ واقعی تمہارے دل میں میرے لیے احترام نام کی کوئی چیز ہے۔ عمران نے منہ بنا کر کہا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا اور جولیا اپنی نشست پر بیٹھ گئی جہاں اس کے سامنے میز پر ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔ میز پر ٹرانسمیٹر کے ساتھ ایک پروجیکٹر بھی رکھا ہوا تھا اور دائیں دیوار پر ایک اسکرین بھی لگی ہوئی تھی۔
لگتا ہے چیف بریفنگ دینے کے لیے ہمیں کچھ دکھانا بھی چاہتا ہے۔ جولیا نے پروجیکٹر اور اسکرین دیکھتے ہوئے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ چیف کو اسی طرح ہمارا خیال رکھنا چاہیے۔ بوریت کے اس ماحول میں اگر وہ ہمیں کوئی کامیڈی مووی دکھا دے تو لطف ہی آ جائے، عمران نے کہا۔ تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے مزید کوئی بات ہوتی، اسی لمحے اچانک ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا اور اس میں سے ٹو ٹو کی مخصوص آواز ابھرنے لگی۔ ٹو ٹو کی آواز سنتے ہی وہ سب ٹرانسمیٹر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن پریس کیا تو اس سے ٹو ٹو کی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ کیا سب میٹنگ روم میں پہنچ گئے ہیں؟ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی ایگزیکٹو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس چیف، سب موجود ہیں، جولیا نے کہا۔ سوری چیف، میں موجود نہیں ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ تو وہ سب چونک کر عمران کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ اگر تم موجود نہیں ہو تو بات کیسے کر رہے ہو؟ چیف کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ جولیا مجھے زبردستی اپنے ساتھ لائی ہے، میں ابھی سو رہا تھا، میری نیند ابھی باقی ہے۔ آپ نے ان سب کو جو بریفنگ دینی ہے دے دیں، تب تک میں اپنی نیند پوری کر لیتا ہوں۔ نیند پوری کرنے کے بعد جولیا تفصیل سے مجھے سمجھا دے گی، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ خاموش رہو، ایگزیکٹو نے سخت لہجے میں کہا۔ سونے کے بعد میں خاموش ہی ہو جاؤں گا چیف، عمران نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں کہا۔ جولیا، ایگزیکٹو نے عمران کی بات پر دھیان دینے کی بجائے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس چیف، جولیا نے مؤدب لہجے میں کہا۔ میٹنگ روم کی لائٹس آف کر دو اور صفدر، تم پروجیکٹر آن کرو، میں تم سب کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، ایگزیکٹو نے کہا۔ ہاں ہاں جلدی کرو چیف، آج موڈ ہے، ہمیں یہاں کارٹون فلم دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے، عمران نے کہا۔ جولیا اٹھی اور اس نے دیوار کے پاس جا کر سوئچ آف کر دیا۔ سوئچ آف ہوتے ہی کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ اسی دوران صفدر نے اٹھ کر میز پر پڑے ہوئے پروجیکٹر کا ایک بٹن پریس کر دیا تھا اور پروجیکٹر سے روشنی کے ایک دھار سی نکل کر سامنے دیوار پر موجود اسکرین پر پڑنے لگی۔ سب کی نظریں اسکرین پر جم گئیں۔ اسکرین پر پہلے تو روشنی دکھائی دیتی رہی، پھر اس پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ منظر ایک سائنسی لیبارٹری کا تھا، جہاں سفید ایپرن پہنے بہت سے لوگ کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ لیبارٹری میں جدید اور بڑی بڑی مشینیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ منظر میں لیبارٹری کے مختلف حصوں کو دکھایا گیا تھا۔ پھر منظر بدلا اور اسکرین پر ایک ایسی لیبارٹری کے مناظر ابھر آئے جہاں جدید ساخت کے میزائل بنائے جا رہے تھے۔ اس منظر میں میزائلوں کے ڈیزائن اور ان کے سائز کے حوالے سے معلومات دکھائی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تک اسکرین پر اسی طرح لیبارٹری کے مناظر چلتے رہے، پھر اچانک اسکرین پر ایک بھورے کی تصویر سیٹل ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس لیبارٹری کے مناظر آپ سب نے دیکھے ہیں، یہ اس لیبارٹری کے ہیں جہاں پاکیزیہ اور مسلم ممالک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے مسلم کلرز میزائل بنائے جا رہے ہیں۔ یہ لیبارٹری اسرائیل میں موجود ہے۔ مسلم کلرز میزائل کا موجد اسرائیلی سائنسدان پروفیسر ایڈگر ہے، جس کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ مجھے اس لیبارٹری میں پروفیسر ایڈگر کے بارے میں یہ کلپس ان آئی میموری کارڈ سے ملے ہیں جو پروفیسر ایڈگر کی مشینی آل بال میں تھے، اور ان آئی میموری کارڈز کو اس کے اسسٹنٹ نے چوری کر کے ایکریسمیا لے جا کر اسپیشل آئی ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کو فروخت کر دیے تھے، اور اس ڈاکٹر نے یہ آئی میموری کارڈ اس اسپتال میں آنے والے 4 معصوم بچوں کی مشینی آنکھوں کے آئی بالز میں لگا دیے تھے۔ سابقہ کیس میں اسرائیل کے 4 ایجنٹوں کے ساتھ اسرائیل کی ایک ایجنسی کاپر ہیڈ کا ایک ایجنٹ ڈارک مین سامنے آیا تھا، جو ان بچوں کو اغوا کر کے ان کے آئی بالز نکالنا چاہتا تھا، لیکن عمران اور آپ سب کی کاوشوں سے وہ اپنے مقصد میں ناکامیاب رہا تھا، اور بچوں کے آئی بالز میں موجود آئی میموری کارڈز ہمیں مل گئے تھے۔ میں نے ان آئی میموری کارڈز، جنہیں آئی ایم سی کہا جاتا ہے، کی جانچ پڑتال کی اور پھر ان آئی ایم سی سے یہ کلپس آپ کو دکھانے کے لیے نکال لیے۔ ان کلپس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل اور ایم کے میزائل کا موجد پروفیسر ایڈگر پاکیزیہ اور تمام مسلم ممالک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناپاک سازش کر رہا ہے، اور بڑی تعداد میں ایسے میزائل تیار کر رہا ہے تاکہ وہ ان سے مسلم ممالک کو ٹارگٹ کر سکے اور انہیں یا تو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکے یا پھر انہیں دنیا کے نقشے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے، چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یس چیف، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس پروفیسر کے چہرے پر شیطانیت اور حیوانیت کے تاثرات موجود ہیں۔
جو اس بات کے غماز ہے کہ یہ یہودی سائنسدان مسلم امہ سے کس قدر نفرت کر سکتا ہے۔ صفدر نے کہا، ہمارے پاس ایم کے میزائل لیبارٹری کے ساتھ ساتھ پروفیسر ایڈگر کی تصویر اور اس کے میزائل کا فارمولہ بھی پہنچ چکا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پروفیسر ایڈگر کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ اس لیبارٹری کو بھی تباہ کر دیں جہاں مسلم کلرز میزائلوں پر مسلسل کام جاری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اسرائیل بہت جلد نہ صرف ایم کے میزائل تیار کر لے گا بلکہ انہیں خفیہ میزائل اسٹیشنوں پر لے جا کر نصب بھی کر دے گا جہاں سے پاکیزیہ سمیت دنیا بھر کے مسلم ممالک اس کے ٹارگٹ پر آ جائیں گے۔ ان میزائلوں کی بنا پر اسرائیل مسلم امہ کا ہی نہیں بلکہ انسانیت کا دشمن بن جائے گا۔ اگر اسرائیل نے ایم کے میزائل بنا لیے تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کر پوری دنیا کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسرائیل اپنے ان مذموم ارادوں میں کامیاب ہو، ہم ان کی کامیابی خاک میں ملا دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان میزائلوں کے بل پر پوری دنیا پر راج کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے، اور ایسا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اسرائیل کی اس لیبارٹری کو تباہ کر دیں گے۔ چیف نے کہا، یس چیف، ہمیں واقعی اسرائیل کو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ایم کے میزائل بنا کر ان سے پوری دنیا کے مسلم ممالک کو ٹارگٹ بنا سکیں۔ اس سے پہلے کہ وہ میزائل بنائیں اور انہیں لانچنگ اسٹیشنوں تک پہنچائیں، ہمیں جلد سے جلد اسرائیل جا کر اس لیبارٹری کو تباہ کر دینا چاہیے۔ جولیا نے کہا، ہاں، اسی لیے میں نے تم سب کو یہاں بلایا ہے تاکہ تمہیں اسرائیل بھیج کر اسرائیل کو ایک بار پھر بھرپور اور مؤثر انداز میں سبق سکھایا جا سکے تاکہ وہ پاکیزیہ سمیت دنیا کے تمام مسلم ممالک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا چھوڑ دے۔ چیف نے کہا، لیکن چیف، ان تصاویر میں تو لیبارٹری کے اندرونی حصے دکھائی دیے ہیں، ان میں بیرونی مناظر اور اسرائیل کے اس علاقے کی کوئی تصویر نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ یہ لیبارٹری اسرائیل میں کہاں موجود ہے۔ صفدر نے نقطہ اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، ہاں، پروفیسر ایڈگر کے آئی میموری کارڈ سے مجھے یہی سب ملا ہے۔ ان کارڈز میں ایسا کوئی مواد موجود نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ یہ لیبارٹری اسرائیل کے کس حصے میں موجود ہے اور اس کا محل وقوع کیا ہے۔ چیف نے کہا، تو پھر ہم اسرائیل میں جا کر اس لیبارٹری کو کہاں تلاش کریں گے؟ اس کے لیے تو ہمیں سارے اسرائیل کو چھاننا پڑ جائے گا۔ صدیقی نے کہا، ہاں، یہ لیبارٹری تمہیں خود تلاش کرنی ہوگی۔ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، ایک پروفیسر ایڈگر جس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے تم آگے بڑھ سکتے ہو، اور دوسرا یہ کہ اس لیبارٹری کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اسرائیلی ایجنسی کاپر ہیڈ کے پاس ہے جس کا سربراہ کرنل ڈراس ہے۔ تم کرنل ڈراس کے ذریعے بھی وہاں پہنچ سکتے ہو۔ چیف نے کہا، ہو سکتا ہے کہ کاپر ہیڈ اور اس کا سربراہ بھی خفیہ رہتا ہو اور ہمارا کرنل ڈراس تک پہنچنا بھی مشکل ہو جائے۔ چوہان نے کہا، ہر کام میں مشکلات ضرور پیش آتی ہیں چوہان، لیکن یاد رکھو، کامیاب سیکرٹ ایجنٹ وہی ہوتا ہے جو مشکلات کا مقابلہ کرتا ہوا اور اپنے راستے خود بناتا ہو اور منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ تم سب اپنی مثال آپ ہو، اس لیے مشکل جیسے الفاظ استعمال کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا ہے۔ چیف نے تلخ لہجے میں کہا، یس چیف، ہم اگر کوشش کریں تو ہم نہ صرف کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ سکتے ہیں بلکہ اس لیبارٹری کو بھی تلاش کر کے تباہ کر سکتے ہیں۔ بس ہمارے لیے اسرائیل داخل ہونے کی دیر ہے، پھر وہاں جاتے ہی ہم ایسی کارروائی کریں گے کہ اسرائیل کو سوائے زخم چاٹتے رہنے کے اور کوئی کام نہ ہوگا۔ تنویر نے کہا، یہ میں نہیں جانتا کہ تم وہاں جا کر کیا کرو گے اور کیا نہیں۔ مجھے ایم کے میزائل بنانے والی لیبارٹری کی تباہی مقصود ہے جسے تمہیں ہر حال میں اور ہر قیمت پر تباہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پروفیسر ایڈگر کو بھی ہلاک کرنا ہے جو اس ایجاد کا موجد ہے۔ چیف نے کہا، یس چیف، آپ کے حکم کی تعمیل ہمارا فرض ہے۔ جولیا نے کہا، عمران؟ چیف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، تو وہ سب چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے اور پھر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ عمران کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بڑے اطمینان بھرے انداز میں سو رہا تھا جیسے وہ وہاں سونے کے لیے ہی آیا ہو۔ عمران؟ عمران کا جواب نہ سن کر چیف نے کڑکتے ہوئے کہا، اور چیف کی کڑکتی ہوئی آواز سن کر عمران یوں اچھل پڑا جیسے اچانک اس کی کرسی میں تیز برقی روح دوڑ گئی ہو۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگا، کیا ہوا؟ زلزلہ آیا ہے کیا؟ یہ کیسی آواز تھی؟ عمران نے خوف بھرے لہجے میں کہا، عمران، اپنے جامے میں آ جاؤ ورنہ اس بار میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ چیف نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا، پاجامے میں؟
لیکن چیف میں نے تو 3 پیس سوٹ پہن رکھا ہے، اب میں پاجامہ کہاں سے لاؤں پہننے کے لیے؟ عمران نے اسی انداز میں کہا تو عمران کو اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہوا، کیونکہ چیف کے غصیلے لہجے کا عمران پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بدستور حماقتوں کی آبشار بہہ رہی تھی، اور حماقتوں کی یہ آبشار اس کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی تھی، جس میں چیف اسے زندہ ڈبو سکتا تھا۔ پارٹ نمبر 2 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 51 سے سماعت فرمائی۔